صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جوہر سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ملکی حالات بڑے ڈرامائی طور پہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ کے پی کے میں حالات آپ کو پتہ ہے وہ طالبان کی وجہ سے خراب ہے۔ بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے، لبریشن آرمی جو بنائی ہوئی ہے مفتی صاحب کے پوتے نے، وہاں حالات بڑے خراب ہیں۔ وہاں انڈیا کا اپنا ایک علیحدہ کردار ہے اور ہم یہاں اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ سنگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس پہ، جن کی ایکسٹینشن پہ پورا ملک ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ وکلا سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ آج وکلا سپریم کورٹ پہ اکٹھے ہو گئے، ہزاروں وکلا اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے گو ڈونلڈ والا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو جس پہ چیف جسٹس صاحب پہ ایک لڑکے نے لعنت بھیجی تھی ان کی بیوی اور بیٹی کے سامنے۔ تو یہ واقعہ اگرچہ یہ اگست کا واقعہ اور یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب مبارک ثانی کیس ہوا تھا، جس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہیں ان کو اپنی جگہ میں رہ کے یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ معاملہ فلیئر اپ ہوا اور یہ بندہ چونکہ اس کا تحریک طالبان سے اس کا تعلق واسطہ تھا، تو اس نے اس واقعے کی وجہ سے کہا کہ چیف جسٹس صاحب لعنت ہو آپ پر۔ تو یہ صورتحال بنی۔ اس واقعے کا جو بیکری پہ واقعہ ہوا، ڈونلڈ بیکری پہ واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے۔ بہرحال صورتحال ابتر ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں اور صرف چیف جسٹس ابھی جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر، اسی گورنمنٹ نے، یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے 3-4 مہینے پہلے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پاس کیا، پھر سپریم کورٹ میں اس کا اسٹے ہو گیا، پھر یہ قاضی صاحب آ گئے اور قاضی صاحب نے سب سے پہلے فل کورٹ بنا کے اس کیس کا ڈیسائیڈ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ جی میں سپریم کورٹ میں جمہوریت لا رہا ہوں۔ یہ لائی ہے جمہوریت۔ اب جب جسٹس منیب اور جسٹس منصور سیم پیج پہ آ گئے تو قاضی صاحب کے پیٹ میں تو مروڑ شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی اشیوار کے بغیر یہ قانون چینج نہیں ہو سکتا تھا، راتوں رات وہ لگایا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 2 سینئر ججوں کی بجائے سینئر موسٹ جج اور کوئی چیف جسٹس کی مرضی سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ بینچ اب چیف جسٹس کی مرضی سے بنیں گے۔ چیف جسٹس کو اسی لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ان کو جو ہے نا وہ چل سکے ان کا سلسلہ۔ کیونکہ منصور علی شاہ آ گیا تو یہ سارا کٹے کھل جانے ہیں، سارا الیکشن جو ہے، جو فراڈ پہ مبنی میں الیکشن ہوا ہے، جو 17 سیٹیں والے ہیں ان کو 80 سیٹیں دے کے اقتدار میں لایا گیا، سارا کچھ یہاں ہو جا رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف پھر یہ اوپر سے قاضی منصور علی شاہ نے اس واقعے پہ فوری طور پہ چیف جسٹس کو تھرو رجسٹرار خط لکھ دیا، اور یہ خطوں کی ریز بھی چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے خود ہی شروع کیا۔ فیض عیسیٰ صاحب نے خود ہی لمبے لمبے خط لکھتے تھے اور وہ خط میڈیا کو دے دیتے تھے، اور اب منصور علی شاہ نے لکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں مائی ڈیئر شاہ صاحب۔ اس کو جج لکھنا بھی پسند نہیں کیا اور پھر انہوں نے مڈ سلگنگ کی اس کے ذریعے جسٹس منیب اختر کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھا دیے اور بڑے سیریس ایلیگیشن لگا دیے، جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مزاج نقوی کے ساتھ زیادتی کی، اس کو نکال دیا جو اس نے پروسیڈنگ نہیں بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو ایسی قاضی صاحب نے ناجائز باتیں کی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وکلا جو ہے وہ سیکھ پائے ہیں۔ وکلا آج سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے وہ نعرے لگاتے رہے، کیا رہی قاضی صاحب کی عزت۔ اب یہ جو ہے، یہ جو ریٹالیشن شروع ہو گئی ہے، جو سپریم کورٹ میں سرد جنگ کی جگہ یہ جو ججز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور قاضی صاحب سپریم کورٹ میں اکثریت بھی کھو بیٹھے ہیں، اور ادھر الیکشن کمشنر کا اور اس کی جو الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ دیکھ لے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ گھاس نہیں ڈال رہے۔ یہ الیکشن کمیشن ہے، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ اقتدار سدا تو کسی کا نہیں جانا، سدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اس اقتدار کی خاطر جو یہ دے رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن موجودہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے ماں پہ اس کو ایکسیجن دے رہا ہے، یہ آرٹیکل 6 اب کسی وقت اس پہ کیس چلے گا اور یہ اس ملک میں پھر پھانسیوں کا رواج شروع ہو جائے گا۔ جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا نا، اس طرح کا یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ملک کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں۔ نواز شریف بھی نا رات سے پریشان ہے،
اسے سنا ہے کہ باہر نہیں جانے دے رہے. آج وہ میڈیا والے بتا رہے تھے آج انہوں نے باہر جانا تو آج وہ مری چلے گئے. اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ تھوک لگا کے پیج بدلتے رہے, جبکہ عمران خان جو ہے وہ تو بغیر دیکھے ہوئے اسپیچ کرتا ہے, اور جو اس نے اقوام متحدہ میں اسپیچ کر دیا ہے دیٹ واز اے ہسٹوریکل مومنٹ آف فار دا اسلامک کنٹریز. تو بس یہ جو ہے وہ جو وہاں خواجہ صاحب نے بھی تقریر کی ان کو تو بولنا ہی نہیں آ رہا تھا, بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ملک جو ہے کسی کو نہیں پتا. یہ یہاں دیکھیں کل $7 ارب کا قرضہ منظور ہوا ہے, تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے, وہ ہمارے سر بھی آپ نے اس قرض میں ملک کو ڈبو دیا. بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں بھی 2 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے, 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. تو ہمیں تو یہاں یہ واحد ملک ہے جو قرضہ لیتا ہے قرضہ دینے کے لیے. اکانومی کریش کر چکی ہے. ہم یہ جو ہے جو ہمارے ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, ہم تو ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہمارا ہو چکا ہے. جب آپ قرضہ لیتے ہیں قرض دینے کے لیے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ $7 ارب جو لیا ہے یہی آپ نے قرضہ واپس کر دینا ہے, اس کے بدلے اور آپ کو قرضہ مل جائے گا. تو ان حالات میں اس اکانومی میں ملک کیسے سروائیو کر سکتا ہے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے. دوسری طرف عمران خان نے کہہ دیا جی اب کوئی مذاکرات نہیں ہو گئے, اب تمام باتیں سڑکوں پہ ہوگی. تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان اگر مل جائے تو یہ تو گورنمنٹ 2 دن نہیں ٹک سکتی. اگر یہ دونوں کا کسی معاملے پہ پیچ اپ ہو جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی امینڈمنٹ لے آئیں گے, جلدی بندوں کو اٹھا کے فلور کراسنگ بھی قاضی صاحب سے 29 کو آرڈر کروا رہے ہیں, اور کر بھی لیں گے آپ, تو یہ جو اکانومی تباہ ہو چکی ہے یہ عوام کب تک برداشت کرے گی اس حکومت کو؟ آئینی ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑنا, حکومت نہیں بچے گی. حکومت اس وقت بچے گی جب آپ اپنے خرچے کم کرو گے, جب آپ اپنی اداؤں پہ غور کرو گے, جب آپ کرپشن کے خلاف محاذ قائم کرو گے. ساری جو کچھ ہو رہا ہے یہ جب ان کی گورنمنٹ چینج ہوئی تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا کچھ گل کھلاتے رہے ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ میں نے آپ کو موجودہ ملکی حالات پہ میرا تبصرہ آپ نے سن لیا. مجھے دے اجازت, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.